نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کس کا واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرما رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے، بہت سے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصائے مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جب آخری وقت ان کا آیا تو ملک الموت کون ہے؟ ملک الموت کون ہے؟ ابے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جو لوگوں کی روح نکالتے ہیں. کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک تھپڑ مارا. کیا مارا؟ تھپڑ مارا. ایک جھاپڑ ان کو مارا تو ان کی آنکھ باہر آ گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ باہر آ گئی. وہ آنکھ لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اسرائیل کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے بندے موسیٰ کی روح قبض کرنے گیا تھا تیرے حکم سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا، میری آنکھ باہر آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی آنکھ، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ لگائی اور ایک بکری حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک بکری لے کر جاؤ میرے نبی کے پاس، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ایک بکری لے کر جاؤ. الگ الگ روایتوں میں، کسی روایتوں میں دمبے کا بھی ذکر ہے، بکری کا ذکر زیادہ ملتا ہے. ایک بکری لے کر جاؤ اور میرے نبی سے کہنا کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، ہاتھ گھمائے. جتنے بال، اس بکری کے جتنے بال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے اتنے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں رہنے دیا جائے گا. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس آئے تو فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس بکری کے اوپر آپ ہاتھ پھیریے، جتنے بال آپ کے ہاتھ میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سال آپ کو اور دنیا میں رہنے کی اجازت دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طلب کیا ہے. بولے ہاں. بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے طلب کیا ہے تو پھر دنیا میں رہنے کا کیا مطلب؟ چلو میری روح مجھے لے کر چلو یہاں سے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور لے کر آسمانوں کو چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اب ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرمائیں. کس کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی تھی. یہاں تک کہ وہ ہر چیز کی آواز، یہاں تک کہ چیٹی جو ہوتی ہے، چمٹی جو ہوتی ہے جو زمین پر چلتی ہے، چمٹی کی بھی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے تھے. ہر چیز کے اوپر، ہوا کے اوپر، پانی کے اوپر، ہر چیز کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان فرمایا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشہ بن اوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امینازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسب نامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب نامہ.
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہت و حکم نیز نبوت میں جانشین مقرر فرما دیا اور اپنے فضل و کرم سے مزید عنایات کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وورث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور رہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صحیح فضل ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے۔ آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالی وراثت ملنا مراد نہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے، تو یہ ممکن نہیں کہ آپ ایک ہی بیٹے کو سارا مال دے دیں اور دوسرے کو محروم کر دیں۔ اس کے علاوہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہمارا انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑے وہ صدقہ ہے۔ یہ روایت میں یہ الفاظ ہیں ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مال ان کی وفات کے بعد غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ کر دیا جاتا ہے، یہ ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے مخصوص نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا بالکل حقیر اور بے قدر ہے، جس طرح انہیں مبعوث کرنے والے کی نظر میں یہ دنیا حقیر اور ذلیل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے ہیں آپ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر وہ چیز دی تھی جس کی ضرورت ملک پر حکومت کے دوران میں ممکن ہے، یعنی ہر قسم کا سامان، ہتھیار، لشکروں، سپاہ، جنوں، انسانوں، پرندوں اور حیوانوں کی جماعتیں اور علم و عقل اور تمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت وغیرہ فرمایا۔ ان هذا لهو الفضل المبین، بے شک یہ بالکل کھلا فضل الہی ہے۔ بے مثل ملک و حکومت کے مالک نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، جنوں اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آپ ان سب کی بولی سمجھتے تھے اور اس نعمت ربانی پر خاص طور پر شکر گزار بھی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا
اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، سو ان کی الگ الگ درجے بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جا اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اپنی تمام افواج کو جمع کیا اور کسی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے آپ پر سایہ رکھا تھا، ہر لشکر پر چھوٹے بڑے افسر مقرر تھے جو تمام افراد کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے تھے۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر کا تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی اور جوابات میں اس کی اور دوسری چونٹیوں نے کہی تھی سمجھ لی۔ آپ یہ بات سن کر مسکرا دیے جو دوسرے نہ سن سکے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جانوروں اور انسان اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وعدہ لے لیا کہ وہ انسانوں سے باتیں نہیں کریں گے، اس لیے اب ہم ان کی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب جاہلوں کے خیالات ہیں۔ اگر یہ بات درست ہوتی کہ سب لوگ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوسروں پر کوئی امتیاز حاصل نہ ہوتا۔ علاوہ ازیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں سے وعدہ لے کر کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا کہ جانوروں انسانوں سے بات چیت نہ کریں۔ اس امتیازی کی وجہ سے آپ نے فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے پروردگار، مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے، اور جو مجھے دی کہ میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا یقیناً قبول فرما لی۔ والدین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اور والدہ جو ایک عبادت گزار نیک خاتون تھی شامل ہیں۔ ہدہد ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جرار میں ہدہد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی تھی۔ انجینئر کسی تھی، انجینئر جیسے ہوتا ہے نا، ہدہد جو ہوتا ہے، ہدہد پرندہ جانتے ہو تم لوگ؟ ہدہد کس کو کہا جاتا ہے؟ ہدہد کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ ہدہد جو ہوتا ہے وہ لکڑی کو کھودتا ہے، اس کی چونچ اتنی لمبی ہوتی ہے
کہ وہ لکڑی کو کھود کے اندر سے کیڑے کھاتا ہے. لکڑی کو, وہ لکڑی کو ایک دم اسپیڈ میں کبھی دیکھنا ہے یوٹیوب میں, ہدہد جو بہت پرندہ, ہاں وہ لکڑی کو کھود کے, لکڑی کو کھودتا ہے, اس کو ہدہد کہا جاتا ہے. اس کا اور حضرت بلقیس ایک مہارانی تھی, اس کا اور ہدہد کا واقعہ. ہدہد کی ڈیوٹی انجینئر کی سی تھی. ایک روز ہدہد بوقت حاضری غیر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے, مگر ہدہد ایک ایسی خبر لایا جسے اللہ کے نبی بھی بے خبر تھے, لہٰذا اس کی غیر حاضری کا نہایت معقول عذر ہونے کی وجہ سے اس کا قصور قابل معافی تسلیم کر دیا گیا. ارشاد باری تعالی ہے, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومهما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فدلهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني موصلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. انہوں نے جانوروں پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا. انہوں نے سب کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا, کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صحیح پیش کرے. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود اور کہنے لگا کہ
مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے جس میں بیٹھتے، ایک بڑا تخت ہے، ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، پس وہ راستے پر نہیں آتے۔ وہ انہیں سمجھتے کہ اللہ کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہری اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اچھا، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے کر جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر اس کے پاس سے لوٹ آؤ، دیکھ کر وہ کہاں جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک گرامی نام ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ مجھے اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے لے کر جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سن کر کہنے لگے کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور اصلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔ وہ بولی کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کا اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب وہ قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے، اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابل ان کو طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کرنا نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سورہ نمل 19 پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حدود کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے، جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حدود کا فرض منصبی یہ تھا کہ سفر کے دوران ان میں کسی بحر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام حدود کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں
बिल्किस का वाकया इस तरीके से है कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब दरबारियों को अपने दरबार में बुलाया, तो हुदहुद जो है वो मौजूद नहीं था। हुदहुद जो है वो मौजूद नहीं था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब देखे तो उन्होंने फरमाया कि हुदहुद कहाँ है। तो देखा दरबार में हुदहुद नहीं था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए और फरमाया हुदहुद कहाँ है। तो दरबारियों ने फरमाया हुदहुद तो नहीं मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा नाराज हुए और नाराज़गी में उन्होंने फरमाया कि मैं हुदहुद को बहुत बड़ी सज़ा दूंगा, यहाँ तक कि उसे कत्ल कर दूंगा अगर वो अपनी मौजूदगी की वजह बयान नहीं किया। तो थोड़ी देर के बाद हुदहुद जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में परों को घसीटता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ था तू। तो उसने बयान किया कि मुल्क सबा में एक महारानी रहती है। मुल्क सबा में एक महारानी रहती है जिसका तख्त 40 गज चौड़ा और 40 गज लंबा उसका तख्त है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सुना। फिर उसके बाद हुदहुद ने फरमाया कि वो लोग सूरज की पूजा करते हैं, शैतान उनको अल्लाह तबारक व तआला की पूजा नहीं करने देता। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा और ख़त में उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ माइल, अल्लाह तबारक व तआला एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। तो हुदहुद जो है वो मुल्क सबा गया और बिल्किस अपने तख्त के ऊपर सो रही थी। तो जो हुदहुद है वो धीरे से बिल्किस के गोद में वो खत गिरा दिया। तो जब बिल्किस उठी अपने गोद में खत देखी तो बहुत हैरान और परेशान हुई। अपने दरबारियों को बुलाया, फिर खत पढ़ा गया। तो उनके दरबारियों से पूछा कि खत किसने डाला। तो बोले पता नहीं ये खत किसने डाला। तो खत जब खोला गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम था कि एक अल्लाह की इबादत करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ उनको दावत दी। तो उसने बिल्किस नाम था उस महारानी का। क्या नाम था? बिल्किस नाम था। बिल्किस जो है वो बहुत महारानी थी, बहुत उसके पास बहुत लश्कर और सिपह सालार बहुत थे, जंगजू भी थे। जंगजू मतलब लड़ने वाले भी बहुत थे। तो जो बिल्किस है वो कुछ तहाइफ मतलब तोहफे लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने एक वजीर को भेजी कि सुलेमान की दरबार में जाओ ये तोहफे लेकर। तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया। जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरहद में घुसा तो उसने देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो दीवारें हैं वो सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें और याकूत हीरे जड़े हुए हैं। तो वो अपना तोहफा देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो जब फिर भी वो बोला कि महारानी की तरफ से तोहफा है, मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करूं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। तो जब पेश किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तहाइफ के जो है वो तुम लोग तहाइफ के ऊपर खुश होते होंगे, मैं इस बात से खुश होऊंगा कि तुम्हारी जो मलिका है वो एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और वो यहाँ आए। तो फिर वो वज़ीर गया। तो वज़ीर ने जाकर हज़रत मलिका को, हज़रत बिल्किस को पूरा वाक़या बयान फरमाया। तो जो बिल्किस है वो वहाँ से चली। कहाँ से? मुल्क सबा से चली। तो जब चली तो जो हुदहुद था उसने आके खबर दी कि मलिका वहाँ से चल दी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम फौज को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हुक्म दिया कि कौन है
جو تخت بلقیس مطلب بلقیس کا تخت یہاں اٹھا کر اس کے آنے سے پہلے یہاں لے کر چلے آئے. تخت کتنا لمبا تھا؟ 40 گز لمبا اور 40 گز چوڑا. اتنا لمبا اور چوڑا تخت تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تخت وہاں سے بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں لے کر چلے آئے. تو جنات جو تھے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں 1 دن لگ جائے گا. کچھ لوگوں نے فرمایا ہمیں آدھا دن لگے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت یہاں حاضر ہونا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اللہ کے ولی تھے. کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں تخت بلقیس جو ہے وہ اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ انسان اپنی آنکھ بند کرے اور کھول دے. مطلب پلک جھپکائے اور کھول دے. ایک بار پلک جھپکا کے پلک اٹھائے, اتنی دیر میں تخت ملک سبا سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا. جب لوگ ایک بار اپنی آنکھ بند کرے اور بند کر کے جب کھولا تو دیکھا کہ تخت بلقیس ملک سبا سے لے کر وہ اللہ کا بندہ ملک سبا سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ تخت دیکھا لوگوں نے. 40 گز لمبا 40 گز چوڑا. جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھ کر حیران ہوئے. پھر جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حد حدود میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ بلقیس کے استقبال کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو راستے ہیں وہ سونے چاندی کے اینٹوں سے راستے بھی سجائے ہوئے تھے. سونے اور چاندی کے اینٹوں سے. بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تخت بلقیس جو اس کا تخت تھا وہ یہاں حاضر ہے. وہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حیران پھر پوچھا کہ تخت کس کا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا پہچانو یہ تخت کس کا ہے؟ تو بلقیس نے فرمایا یہ تخت تو میرا ہی ہے. تو یہ سب واقعہ دیکھ کر حضرت جو بلقیس تھی وہ ایمان لے آئی. پھر اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کا نکاح ہوا. اس طریقے سے پورا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان ہوا. بیت المقدس جو ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا تدبیر کے ماتحت. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیٹی کا واقعہ, آخری واقعہ سماعت فرما لو, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کروائیں گے. پھر پرسوں سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ بیان ہونا شروع ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت صحابہ کرام, پھر حضرت علی صاحب, پھر اس کے بعد ایسے واقعے بیان ہوں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کی بولی کا, بات کرنے کا ان کو علم دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج و لشکر کو لے کر چل رہے تھے تو ایک جنگل سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر گزرے تو ایک چوٹی نے دوسری چوٹی سے کہا کہ اے چوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ, حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ بے خبر ہو کر وہ اپنے پاؤں کے تلے اپنے گھوڑوں کے تلے تمہیں کچل ڈالے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چوٹی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوٹی کے واقعوں کو قرآن شریف میں 19ویں پارے میں پوری کی پوری سورہ چوٹی مطلب نمل بولا جاتا ہے عربی میں. کیا بولا جاتا ہے؟ ہاں, نمل بولا جاتا ہے چوٹی کو. سورہ نمل پوری کا پورا واقعہ, چوٹی کا پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام سن کر چوٹی کی آواز سن کر مسکرائے. اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.